محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور پھر دنیا میں بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم ہمیں جان سکو، ہمیں پہچان سکو، ہماری معرفت حاصل کر سکو، ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزار سکو اور ہماری بھیجی ہوئی شریعت کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ انسان کی تخلیق اس وجہ سے قرآن بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، ہمیں پہچانے، ہمیں جان سکے، ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو انسان کی تخلیق ہوئی اس وجہ سے تھی کہ وہ مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کا وجود اس وجہ سے ہوا کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو جانے، مالک حقیقی کے منشا کے مطابق بننے کی کوشش کرے، مالک جیسا چاہتے ہیں ویسا بنے، یا مالک نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرے، مالک نے جس وجہ سے دنیا میں بھیجا ان چیزوں کو اختیار کرنے کی سعی اور محنت کی جائے۔ مالک نے جس کام کے لیے نہیں بھیجا، جو چیزیں طفیلی تھی، جو چیزیں ذیلی تھیں، جن چیزوں کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، جن چیزوں کے حصول میں لگنا ہی نہیں تھا، ہم نے اپنے آپ کو اس پر لگایا، ہم نے اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھا، ہم نے اپنے آپ کو اس میں اتنا زیادہ مبتلا کیا، اتنا زیادہ لگایا کہ اصل کام کو بھول کر اس کے فروعات میں آج ہم جا کر پھنس گئے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اس لیے نہیں کہ خود کھا لو خود سو لو، اس لیے نہیں پیدا کیا خود کھاؤ، بچوں کو پرورش کر دو، پال کے پوس کے بڑا کر دو۔ اگر یہ چیز مقصود ہوتی تو پھر انسان میں اور حیوان میں تو کوئی بظاہر فرق نہیں دکھائی پڑتا۔ ایک جانور بھی کھا لیتا ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے کی دیکھ ریکھ کر لیتا ہے، ایک جانور بھی اپنے کو بھی سلاتا ہے، اپنے بچے کو بھی سلا لیتا، تو پھر یہ انسان اشرف المخلوقات بنا کیوں؟ یہ انسان تمام مخلوق میں سب سے اچھا ہوا کیوں؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اگر اپنا گھر بنا لیا، اپنے کو بنا لیا، اپنی آل اولاد کو کھلا پلا کے سلا دیا تو یہ کوئی بظاہر میں بات کر رہا، حالانکہ وہ بھی یہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ دیکھو تم کھلاتے پلاتے تھوڑی نہیں ہو، نحن خلقناکم، ہم نے پیدا بھی کیا اور ہمیں کھلاتے بھی ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی کھلاتے تمہارے بچوں کو بھی کھلاتے، ہم تمہیں بھی بناتے تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی بنانے والے، ہم تمہارے پیٹ میں پورے نظام کو صحیح چلنے کا حکم دے رہے، تیرے بیٹے کو بھی حکم دے رہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا کہ آنے کا مقصد کچھ اور تھا، آمد جو تھی دوسرے کام کے لیے تھی، لیکن ہم اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگے۔ اگر ہم سب بیٹھ کر اس چیز کو غور سے سوچیں تو بات ایک دم سے آسانی میں سمجھ میں آ جائے گی۔ جو چیزیں مقدم نہیں کرنے کی تھی ان کو ہم نے مقدم کر دیا،
جن چیزوں کو مقدم کرنا تھا اسے درجہ ثانوی میں رکھا، درجہ ثالث میں رکھا، درجہ رابع میں رکھ دیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے بتایا جو سرکشی کر گیا، جو مستی میں چلا گیا اور وہ شریعت کو چھوڑ کر، اپنی شریعت کو چھوڑ کر وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کا مطلب کیا کہ دنیاوی زندگی کو مقدم کیا، اخروی زندگی کو اس نے مؤخر کر دیا۔ جو چیز پہلے نمبر پہ رکھنی تھی اس کو پیچھے کیا، اور جن چیزوں کو پیچھے رکھنا تھا ان سبوں کو آگے کر دیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو آگے کیا، دنیا کے کھان پان کو، دنیا میں رہنے کو، فیشن کو، پہناوے اڑاوے کو، کلچر کو، معاشرے کو، انہی سب چیزوں میں لگ کر اصل کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے دنیا میں جو بھیجا، پیدائش کی جو وجہ بیان فرمائی، میں قرآن کی آیت سنا رہا، آپ سوچے پتہ نہیں کون سی بات سنا رہے۔ قرآن 27ویں پارہ کے دوسرے صفحے پہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا، لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، تم معبود کو جانو۔ جب معبود کو جانو گے تو معبود کی باتیں تمہیں یاد آئے گی، معبود کا حکم یاد آئے گا، معبود نے جس کام کے لیے بھیجا اس کام کو ہر وقت ہم اپنے ذہن و دماغ میں حاضر پائیں۔ جب تک اپنا ایک نظام نہیں بنایا جائے گا، جب تک اپنا ایک آئیڈیل نہیں بنایا جائے گا، جب تک اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک طرز اور ایک زندگی کے پیٹرن کو اختیار نہیں کیا جائے گا، تو یوں ہی زندگی گزرتی رہے گی۔ کھا پی کر سو جانا کوئی کمال، بالکل بھی کمال، ایک دم سے کمال نہیں ہے۔ جو چیز بات نہیں کر پاتی، جس کو ہم جانور کہتے ہیں، گدھا کہتے ہیں، وہ گدھا بھی کھاتا نہیں کھاتا، وہ بھی سو لیتا، اس کے بچے بھی کھاتے نہیں کھاتے، وہ بھی کھا کے بڑے ہو جاتے۔ تو ہم نے کون سا کمال کیا، ہم نے کون سا بڑا کام کر دیا؟ اللہ نے ہمارے اوپر، ہمارے سر کے اوپر تمام مخلوقات میں اشرف کا تاج رکھا، تو اشرف اور بڑے ہونے کا ثبوت کچھ دیا؟ ہم نے نہیں دیا۔ جب بڑی بڑی کرسی ملی ہوئی تو بڑا کام بھی تو کرو بھائی۔ پیدائش کی جو وجہ قرآن بیان کر رہا، ویسے بننے کی تو کوشش کی جائے۔ ویسے اپنے ایسا نہیں ہے، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری طاقت کی یہ چیز نہیں ہے، ہمارے تحمل سے زیادہ کی نہیں، یہ شکوہ غلط ہے۔ مالک نے بتایا دیکھو جتنا جس کے اندر کیپیسٹی ہے اتنا ہی میں نے حکم دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا، اس سے زیادہ کا آرڈر نہیں ہوا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نفس کے اندر جتنی اٹھانے کی، سہنے کی، لے کر چلنے کی صلاحیت تھی اللہ نے اتنی کا مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ کا مکلف اللہ نے نہیں بنایا، اس سے زیادہ کام نہیں مانگا گیا، اس سے زیادہ آپ کی طبعیت پر، آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے نفس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس لیے یہ جو بہانے بازیاں ہیں یہ غلط ہیں۔ آپ کھائیے پیجیے مسلمان تو بنیے، آپ تجارت کیجیے مسلمان تو بنیے، آپ زراعت کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق تو ادا کیجیے۔ اللہ نے جو آپ کو پیدا کیا، آپ کو اتنے ہزار کروڑ نعمتوں کا استعمال کرنے کا ہنر سکھایا، بتایا، دیا، فری میں دیا، اس کا تو کچھ بدل پیش کر دو بھائی۔ جو نعمتیں لاکھوں لاکھ کی استعمال کی جا رہی ہے اس کا بدل کیا ہے؟ اس کے عوض میں ہم نے کون سا اچھا؟ پھر جو چیزیں ملی ہوئی بہت دیر بعد بھی نہیں، بہت دیر تک بھی نہیں رہنے والی، بہت دنوں تک ساتھ بھی نہیں چلنے والی۔ یہ ہاتھ چند دن کام کرے گا،
یہ دماغ چند دن کام کرے گا، یہ زبان بہت دنوں تک نہیں بولنے والی، یہ سوچنے کی صلاحیت بہت دنوں تک ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو اللہ نے قوت دی وہ قوت بھی بہت دنوں تک آپ کے ساتھ نہیں رہنے والی۔ جو وقت یہ وقت جو ملا وہ ایک دم سے عارضی ہے، جو صلاحیت ملی وہ ایک دم سے عارضی ہے۔ اس صلاحیت سے جو اللہ نے دیا ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے، اس صلاحیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو بھی آباد کرو، اپنی دنیا کو بھی آباد کرو، اپنے آپ کو بھی بناؤ، اپنے بچوں کو بھی بناؤ، اپنے آپ کو بھی بنائیے، اپنے گھر والوں کو بھی بنائیے، اپنے آپ کو بھی اس چیز سے بچائیے جس کا شریعت جس چیز سے بچنے کا حکم دے رہی، قرآن جس سے ڈر دلا رہا، قرآن جس کے بارے میں بتا رہا کہ بچ کر رہے بھائی، بچ کر۔ ابھی امام صاحب نے جو تلاوت کی نماز کے اندر، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آگ سے بچو، اس آگ سے جس سے تم جھٹ سے جل جاؤ گے۔ کیسے جلو گے؟ جھٹ سے جل جاؤ گے بھائی، دیکھتے دیکھتے میں جھٹ سے۔ نار اللہ الموقدہ الذی تطلع علی الافئدہ، لگے گی تو دل پہ اثر کرے گی، کھال نہیں جلے گی، گوشت نہیں جلیں گے، ہڈیاں نہیں جلے گی، وہ آگ ٹچ کرے گی، پھٹ سے دل آپ کا ایک دم سے جل جائے گا، اتنی سخت آگ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ، بال بچوں کو بھی بچاؤ، خود دیندار بنو، بچوں کو بھی دیندار بناؤ، بیوی کو بھی دیندار بناؤ، بہنوں کو بھی دیندار بناؤ، خود مسلمان بنو، گھر کے تمام افراد کو مسلمان بنانے کی فکر کرو۔ مسلمان ہم جیسے ہیں، ہم تو اپنے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی، ہماری اسلامی حرارت کتنی ہے وہ پتہ نہیں، پتہ ہر کسی کو معلوم، اسلام ہمارا کتنا زیادہ زندگی میں اثر کر رہا ہر فرد کو معلوم، خوب اچھے سے معلوم، یا اسلامی اثرات ہماری زندگی میں کتنے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم جانیں یا مالک جانے، مالک کو خوب جانتا ہے، بہت اچھے سے جانتا ہے، کہتا ہے الا یعلم من خلق، بھلا وہی ذات نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، جس مالک نے بنایا وہی نہیں جانے، وہ تو خوب جانتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، بڑا باخبر ہے، باریک بھی۔ بہرحال بات مختصر نظر کرنی، آنکھیں بند ہو رہی، اس لیے ہم بھی بہت مختصر بات آپ کو سنائیں گے کہ اپنے آمد کا مقصد جو ہے وہ پہلے سے دیکھا جائے یا اب سے طے کر لیا جائے۔ مقصد دنیا میں اللہ نے بھیجا تو اس کا مقصد کیا ہے آپ سوچ لیجیے بس۔ اب مقصد گھر بنا لینا، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ چیزیں معیوب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مقصد کیا ہے وہ پہلے طے کر دیا جائے۔ پیسہ خوب دبا کے کمانا، ایک دم سے دنیا کی زندگی میں مست ہو جانا، عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر انسانیت کے جامے سے باہر کر دینا، آیا یہ کہ اس لیے پیدا کیے گئے یا اس لیے پیدا کیے گئے کہ مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، مالک کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، مالک کو پہچان کر اس کے تعلقات جو چیزیں جو اس سے متعلق ہیں، جو مالک کی پہچان اور بڑھا سکتی ہے، ان چیزوں میں لگنے کی کوشش کی جائے۔ اگر بھائی دنیا کے لیے بھیجا گیا تو خوب دنیا دبا کے کمائیے، ایک دم سے لگ کر کے صبح شام ایک کر دیجیے، بچنے نہ پائے۔ لیکن اگر دنیا نہیں ہے مقصد، آخرت مقصد ہے، تو آخرت کو زیادہ وقت دیجیے، دنیا کو کم وقت دیجیے۔ آخرت کو آپ مقدم کریے، دنیا کو اس سے تھوڑا پیچھے رکھیے۔ اگر آپ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجیں گے تو پھر اس کے لیے اتنا زیادہ کیوں اپنے آپ کو لگا دیتے ہو بھائی؟ اب سوچو دن صبح سے شام تک کتنا دماغ کام کرتا ہے، سب ادھر ہی، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہر وقت پیسہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کی اولاد ہر وقت ہائے مال کرتا رہتا ہے۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، تیرا ناس تو ہے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جو کھایا وہ تیرا اپنا ہے،
او لبست فابلیت، جو پہنا اور پرانا کر دیا وہ تیرا اپنا ہے، او تصدقت فامضیت، جو صدقہ کیا آگے بڑھا دیا وہ تیرا، بقیہ تیرا دنیا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، بقیہ دنیا سے کچھ بھی لینا دینا، جو کھایا وہ اپنا، جو پہنا وہ آپ کا، جو صدقہ کر کے آگے بڑھا دیا وہ آپ کا، بقیہ آپ کا دنیا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اب جب اتنا ہی اس سے مقصد ہے تو پھر اس کے لیے 24 گھنٹہ لگانا یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر جا کر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر نیکیاں چلنے والی، اور یہاں پر تو کوئی کام بھی دے دے گا، بھائی آپ کے گھر نہیں پکا تو بھائی کھلا دے گا، بھائی کیا نہیں تو پڑوس کا آدمی کھلا دے گا، کہیں نہ کہیں تو کھانا مل ہی جائے گا، کپڑا مل ہی جائے گا، رہنے کے لیے جگہ مل ہی جائے گی۔ یہاں تو آپ کو جگہ جگہ آپ کے مددگار، ہمدرد، حامی و ناصر افراد ملیں گے، وہاں کوئی نہیں ملے گا، وہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں، وہاں پر کوئی بھی آپ کے پیچھے سے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی یہ بات نہیں کہے گا کہ چلو بھائی ہم آپ کی گاڑی نکالے دیتے ہیں، دو ہماری طرف سے اتنی نیکی لے لو تمہارا کام آگے بڑھ جائے، ایسا کوئی ملنے والا نہیں ہے، ایسا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایسا کوئی بھی فرد نہیں موجود جو آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھ جاؤ، ہم آپ کی گرمی لے لیتے ہیں، آپ آگے بڑھ جاؤ، ہم آپ کے جو ہے اعمال حسنہ سیئہ جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، ایسا ایک بھی فرد ملنے والا نہیں۔ تو زیادہ محتاجگی کہاں کی؟ یہاں کی نہیں ہے، یہاں تو کافی لوگ ہیں، یہاں رہ لوگ اچھے سے، یہاں کا نظام آپ کا چلتا رہے، جہاں پر رہنا ہے اور جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا وہاں کی ہمیں فکر ہی نہیں، وہاں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں رہے، وہاں کے سلسلے میں ہم بات بھی نہیں کر رہے، وہاں کے سلسلے میں جو باتیں بتائی جا رہی سن نہیں رہے، جہاں پر سنائی جا رہی وہاں پہنچ بھی نہیں پا رہے، جو لوگ آ کر سنانا چاہ رہے ہیں ان کی بات بھی نہیں سننے کو تیار ہے، کتنا کس کا خسارہ کر رہے؟ ہم تو ایک بات یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا یہ دھوکہ اپنی ذات سے ہو رہا، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اس میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جو آپ کی چیزوں کو لے لے، ایسا کوئی اور نہیں ہے جو آپ کے گناہوں کو لے لے، ایسا کوئی اور نہیں ہے جو آپ کی غلطیوں کو اوڑھ لے، آپ جو کچھ کر رہے ہو اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو، جو فائدہ کر رہے ہو اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو، جو نقصان کر رہے ہو اپنے لیے نقصان کر رہے ہو۔ جب دنیاوی چیز میں گھر کا جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے اچھی چیزیں سب سے پہلے رکھی جاتی ہیں، چاہے کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چلنے کے لیے گاڑی ہو، ہر وہ چیز اچھی اس کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ مکھیا گھر کا سرپرست جو ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے فلاں چیزیں مجھے دی جانی چاہیے، ایسے ہی بھائی آخرت کے معاملے میں بھی تو اپنے لیے سلیکٹ کرو، آخرت کی چیزیں بھی تو اپنے لیے سب سے پہلے منتخب کرو، آخرت میں کون سی چیز آپ کے ساتھ دے گی اس چیزوں کو پکڑیے، جو چیزیں ہم کے ساتھ نہیں دینے آنے والی نہیں دینے والی ان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک باتوں کو بہت صاف صریح ایک دم سے صاف ایک دم سے آسان ایک دم سے سہل زبان میں ایک فرد کو بتایا، سمجھایا، ایک فرد تک باتیں پہنچی کہ دیکھو ایسے بنو، دیکھو ایسے رہو، دیکھو ایسے بننے کی کوشش کرو، دیکھیں ایسے فرد سے دوستی کرو، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو۔ باتیں ہم نے کبھی سن بھی تو لی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، غلط مجلس اس کا اثر معمولی پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑتا ہے۔ جو مجلس کی آواز میں آیت پڑے گی جو ہم نے بھی تلاوت کی، اللہ نے اس میں یہی بات فرمائی کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو، ان سے دوستی کرو، ان سے ملو، ان کے پاس آنا جانا کرو تاکہ ان کی اچھی چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں، ان کی اچھی چیزوں کو تم قبول کر لے جاؤ، اور غلط مجلسوں سے بچو، ورنہ غلط مجلسوں میں رہنے کی وجہ سے تم غلط چیزوں کو دھیرے دھیرے قبول کر لے جاؤ۔ آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں سمجھنے تاکہ آسانی سے، ایک بچہ ہمارے ہی درمیان میں رہا، پلا، کچھ بڑا ہوا، گاؤں میں رہا، غلط بچوں کے پیچھے پڑ گیا، چھوٹا بچہ ہی گالی دینا سیکھ گئے،
چھوٹا ہی بچہ ہو بیڑی پینا سیکھ گیا، چھوٹا ہی بچہ چوری کرنا سیکھ گیا، اور ایک بچہ ایسا بھی ہوا چھوٹا ہی تو ہے لیکن اچھی مجلس میں پہنچ گیا، اچھے لوگوں کے پاس پہنچ گیا، اچھے لوگوں کے درمیان میں وہ رہا، تو چھوٹا ہی بچہ سورہ ملک سنا رہا، چھوٹا ہی بچہ سورہ یاسین سنا دے رہا، چھوٹا ہی سا بچہ ہے وہ سورہ فلق سورہ ناس اور چھوٹی چھوٹی سورتیں سنا دے رہا، چھوٹے چھوٹے بچے پورا پورا قرآن سنا دے رہے۔ کون سا کمال، کون سی چیز تھی جو اسے بدلی؟ وہی ماحول کا اثر تھا، اور کوئی دوسری چیز تو نہیں۔ چھوٹا بچہ اچھوں کے درمیان میں رہا، اچھی چیز قبول کر لے گا، غلط لوگوں کے پاس پہنچ گیا، غلط چیزیں قبول کر لے گا۔ بڑے جو بچہ ہے وہی اچھے کی بھی مثال لے لیجیے، اچھے لوگوں کے درمیان میں رہا تو اچھا بااخلاق بن گیا، وہ نماز تلاوت کا پابند کرنے والا بن گیا، اور وہی چوروں کے ساتھ رہا تو چوروں کے ساتھ رہتے ہوئے چور ہو گیا، چوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے چور ہو گیا، گالی دینے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ فتنہ فساد میں اس کا نام آنے لگا، اور اس نے غلط لوگوں سے دوستی کر لی تو اب اس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہ شراب اور گندے گندے کام کرنے لگا۔ تو یہی نا آپ نے کہا کہ بھائی غلط مجلس، غلط سنگت، غلط دوست مل گئے اس لیے غلط ہو گیا۔ اللہ نے یہ بات تو قرآن میں بہت پہلے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اچھے لوگوں کے پاس رہو، اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اچھے لوگوں کے پاس رہنا سیکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ، تاکہ تم بھی اچھی طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اور غلط لوگوں کی مجلسوں سے بچو، غلط لوگوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ آپ قرآن کی میں ایک آیت سناتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دیکھو ہماری یاد کے بعد، ہماری یاد کے بعد، ہمیں یاد کرنے کے بعد، ذکر اذکار کرنے کے بعد، تلاوت اور عبادت کرنے کے بعد ان کے قریب مت بیٹھنا جن کی یاد ہمارے دلوں سے غافل ہے، جن کی یاد دل ہماری یاد سے غافل، ان کے پاس مت بیٹھنا ورنہ وہ تمہیں بھی مغفل بنا دیں گے۔ ولا تطیع، تم اتباع مت کرو، تم ان کے پیچھے مت جاؤ۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے قلوب ہماری یاد سے غافل ہیں ان کے پاس مت جاؤ۔ ولا تقعد بعد الذکر، ان کے پاس مت بیٹھو۔ کن کے پاس؟ تقعد کے معنی بیٹھنا، ولا تقعد بعد الذکر، ذکر اذکار معنی وہی آپ سمجھتے ہیں تلاوت عبادت۔ ولا تقعد، مت بیٹھو، بعد الذکر، ذکر کے بعد، مع القوم الظالمین، جو لوگ ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کو پہچان نہ سکے، جو مالک کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، جو گناہوں والی زندگی گزار رہے، ان کے پاس ہماری یاد کے بعد بھی نہ جا کر بیٹھا کرو۔ مسجد سے نکل کر ایسے فرد کے درمیان میں مت رہا کرو، ورنہ وہ جو تم نور لے کر نکلے ہو، جو ہماری یاد کی وجہ سے تمہارا قلب کچھ منور ہوا ہے، وہ اپنے دل کی سیاہی کو تمہارے دل پر ایسا اڈیلے گا کہ ایک دم سے اندھیرا ہو جائے گا۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ آیت الکرسی والا رکوع پورا کریے گا تو یہ آخری آیت آپ کو ملے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جو لوگ طاغوت کے چیلے ہیں، شیطان اکبر، ابلیس ہوا جس کو ہم کہتے ہیں، جو ان کے ماننے میں مطلب کیا؟ مطلب یہ جو نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، غلط سلط کام کرتے ہیں، یہودی اور نصرانی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ رہبر بنا کر زندگی گزارتے ہیں، ناچنے گانے والوں کے پیچھے ایک دم سے پیدا ہو گئے، ان کے قریب مت جانا۔ یہ اولیاء الطاغوت ہیں، شیطانوں کے چیلے، بہت خاص والے، بلکہ گرو جی کہہ لیجیے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اپنی سیاہی کو تمہارے دل پر اڑے لیں گے۔ یخرجونہم من النور الى الظلمات، اندھیرے میں لے جائے گا وہ پیش کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے جو توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، جس سے حق بات قبول کرنے کی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تب کیا کہتا ہے نہیں، ہمارے لوگوں میں بہت سے پیدا ہو گئے، ان کو کہو بھائی داڑھی رکھیے، نماز پڑھیے، چل پھر کر کھانا مت کھاؤ، بیٹیوں کو اپنے وراثت میں حصہ دو۔ قرآن کہتا ہے نہیں کرو گے تو گناہ پاؤ، تو جواب لگا کہ تب کیا ہوگا؟
کیا کہتا ہے؟ تب کیا ہوا؟ ارے اسلام اتنا سخت نہیں، ملی صاحب آپ لوگوں نے خوب چٹکارے لے کے بات کر اسلام نہ اللہ میاں اتنے سخت نہیں، مولوی بھی نہیں کہہ پا رہا، کہ مولوی لوگوں نے سب سخت کر دیا۔ مولوی لوگوں کو کیا ضرورت سخت کرنے کی؟ جو بات قرآن کہہ رہا وہی تو سنائیں گے کہ آپ کا خیال کریں۔ تو پھر وہی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب جو ممبئی میں ایک بات پوچھی تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہے، بتایا نہیں ہم۔ حضرت نے پوچھا بھائی کب تم نے پوچھا ہی؟ تم پوچھتے تو پتہ تھا، کہا وہ فلانے صاحب آتے ہیں جو چندہ لے کر، انہوں نے کبھی نہیں بتایا۔ حضرت نے کہا بھائی وہ سفیر آدمی ہے، وہ تو سفیر آیا تب مدرسے کی بات بتائے گا، جب وہ چندہ لے کے چلا جائے گا۔ سفیر آدمی کتنا بتائے گا؟ اچھا سفیر آدمی بتائے گا کیسے؟ اس کی بھی مجبوری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مولوی سفیر کہاں مولوی رہتا ہے؟ بیچارہ تھوڑا بہت پڑھا رہتا ہے، اس بات کہتا ہے اگر وہ پڑھا لکھا مکمل ہوگا تو بیٹھ تو پڑھائے گا نا بھائی۔ جو عام طور سے مدرسوں میں سفیر رہتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں جو کوئی ابتدائی طور پہ پڑھ کے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دی ہوں، یا کوئی ذہن ہے پورا نہ پڑھ پائے، یا بعض جگہ عالم بھی رہتے ہیں، ایسا بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے لکھے کا جو ہے ان کی زیادہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں علم کو اچھے سے نہیں، اس سے زیادہ علم کرے۔ اور اگر رہے گا بھی تو کیسے پوچھیں گے؟ آپ ہو جاؤ گے ناراض ہوگا، جاؤ چلتا نہیں، وہ خیال کر کے پھر ویسے ہی وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو بتایا حضرت نے، اس کو تو سمجھایا کہ اچھا ایسا بتاؤ جب بیمار ہوتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھنے آیا کہ جا کے ڈاکٹر صاحب کے لائن لگا کے دکھاتے ہو؟ حکومت ہند کوئی قانون پاس کرتی ہے تو بیٹھ کے کیا کہتے ہو کہ اچھا حکومت نے ہمیں بتایا نہیں کہ وکیل صاحب سے جا کر کہیں مانگتے ہو کہ ایک دن دیجیے ٹائم، تھوڑا سا نیا قانون سمجھنا ہے۔ تمہارے جو ہے اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ نئی پالیسی اگر آپ کی جو ہے وزیر خارجہ اور خزانہ مالیات نے پاس کر دی تو بیٹھ کے گھر پہ انتظار کرتے ہو کہ نئی شکایت آئی ہوئی کہ جا کر سی اے سے کہتے ہو کہ جو بھائی ٹائم دیجیے ایک دن آ کے سمجھنا ہے؟ کیا نہیں سب چیزیں کا وقت مانگتے جا کر تو فرمایا دیکھ بھائی اسلام اتنا سستا ہو گیا، تو اس کے انتظار میں رہتے تو اس کے ماہرین تمہارے پاس آئے تم کو بتانے کے لیے نہیں، وہاں پہ جانا پڑے گا، وہاں پہ جا کے سیکھنا پڑے گا، وہاں پہ جا کر معلوم کرنا پڑے گا، وہاں پر رہ کر ان کے جاننے والوں کی خدمت میں رہ کر سیکھنا پڑے گا، وقت لینا پڑے گا۔ آج خرابی یہ ہے کہ ہم ایک دم سے اپنی دنیا میں اتنے مست ہوئے، دنیا سب سے خراب لیکن دنیا سب سے اچھی، دنیا سب سے خراب ایک دم خراب لیکن دنیا دار سب سے اچھا، اور دین سب سے اچھا لیکن دیندار سب سے خراب، پتہ نہیں کون سا قاعدہ ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی گناہ کرنے سے دل پر ایک سیادپا لگتا ہے جو توبہ سے مٹتا ہے، ورنہ بڑھتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کہتا ہے تب یہ کر لیا تو کیا ہو گیا، تب یہ کر لیا تو کیا ہوگا، پھر اس کے آگے اس کی دوسری منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی ان تمام خرابیوں سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اچھے لوگوں کے پاس رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے، اچھے لوگوں سے تعلقات کو استوار کرنے والا بنائے، اچھے لوگوں کے پاس آنے جانے کی توفیق و رحمت فرمائے، غلط لوگوں سے اور یہ کھیلنے کودنے والے دنیا دار اور ایک دم سے خبیث جو لوگ ہیں، شریعت سے ایک دم سے دور ہے، اللہ ہم سب کو ان تمام لوگوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس بات اتنی سی کہنی تھی کہ بھائی اپنی زندگی کا مقصد پہلے ایک طے کر لیا جائے، ایک مقصد طے کر لیجیے کہ بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، یا آمد دنیا کا مقصد طے کر لیا جائے، دنیا میں آئے کس وجہ سے، جس وجہ سے آئے اس کام میں لگنے کی فکر کریں، جو کام غیر ضروری ہے اور اس کو ہم نے ضروری بنا لیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله كلما ذكر الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون۔ اللہ ماد اپنے فضل و کرم سے ہمیں سارے کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اللہ دنیا میں رہ کر دنیا کے کاموں میں الجھنے سے اور اس کے شکار ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اللہ ہم کو ہمارے گھر کی عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، دیندار بنا، دین کے کاموں کو کرنے والا بنا، دین کے کاموں میں دین کو
دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے حصہ لینے والا بنا۔ اللہ ماذ اپنے فضل سے جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اللہ جن کے اولاد نہ ہونے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ دنیا میں سے جا چکے ہیں انہیں اپنی شان جزا بدلہ نصیب فرما۔ اللہ ماذ اپنے فضل سے جو باتیں کہی گئی ان سب کو قبول فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک